السلام علیکم ناظرین، پروگرام روبرو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ ملک کے ممتاز مصور ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جمی انجینئر۔ السلام علیکم جمی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں اپنے مہمان سے کہ وہ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائے کہ کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، کہاں ابتدائی ایام گزرے آپ کے؟ میں 1954 میں بلوچستان کا ایک پسماندہ علاقہ ہے لورالائی، وہاں پیدا ہوا تھا، اور وہاں کیونکہ میرے والد کچھ کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے گیمنز کے لیے۔ اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے اور سینٹ اینتھنیز میں پڑھا ہوں لاہور میں۔ اس کے بعد ایف سی کالج گیا 1 سال کے لیے۔ اس کے بعد میں نے نیشنل کالج آف آرٹس جوائن کیا، لیکن میں نے ڈگری نہیں لی، وہاں فائنل ایئر میں ویسے ہی چھوڑ گیا میں۔ اچھا جمی، یہ بتائیں آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ اور لورالائی کے علاقے میں آپ رہے، بڑا فار فلنگ بلوچستان کا علاقہ ہے، اور وہاں پر یعنی آپ کی جو لائف تھی وہ کیسی تھی، اور کب سے پھر آپ کے اندر مصوری کا شوق کس ایج سے ہوا؟ لورالائی میں صرف میں پیدا ہوا ایکچولی، اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتے ہیں، اور میری بڑی بہن ہے وہ بھی وہیں ہوتی ہے، اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی وہیں سیٹلڈ ہے۔ اچھا، وہ جو ساری فیملی ہے وہ امریکن نیشنل ہے، ان کی نیشنلٹی امریکن ہے۔ میں نے اپنی نیشنلٹی چینج نہیں کی، میں پاکستانی ہوں۔ آپ پاکستانی ہیں؟ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ پینٹنگز کا آغاز کس عمر سے کیا آپ نے؟ میں جب 5-6 سال کا تھا تب میں پاؤڈر کلرز لے کے پانی میں انگلیاں ڈال کے اس سے ایبسٹریکٹ ڈیزائن وغیرہ بناتا تھا، اور والدین مجھے انکریج کرتے تھے، بڑے بڑے کاغذ دیتے تھے، اس کے اوپر میں خود بیٹھ کر ڈیزائن وغیرہ کرتا تھا، ایبسٹریکٹ بناتا۔ بہت چھوٹی عمر سے شروع کیا۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ آپ سینٹ اینتھنی لاہور میں، پھر ایف سی کالج کی آپ نے بات کی، پھر آپ نے این سی اے کی بات کی، لیکن آپ نے ساتھ یہ کہا کہ میں نے ان اداروں میں تعلیم تو حاصل کی، ایف سی کالج میں بھی اور این سی اے بھی، لیکن یہاں سے ڈگری نہیں لی۔ یہ ڈگری کیوں نہیں لی؟ آپ نے تعلیم اپنی مکمل کیوں نہیں کی؟ جب ایف سی کالج میں گیا تو انسٹیڈ کے اکنامکس کرتا میں ڈرائنگ کرتا تھا، اور جب میتھس کا پیریڈ آتا تھا یا کسی اور پیریڈ تو میں ڈرائنگ کرتا تھا۔ تو پروفیسر نے مجھے آ کے کہا کہ آپ جب ڈرائنگ ہی کرتے ہو تو آپ پھر ایسے انسٹیٹیوٹ میں کیوں نہیں چلے جاتے جہاں صرف آرٹ اور پینٹنگ اور ڈرائنگ ہے؟ تو اس لیے میں پھر 1 سال کے بعد چھوڑ کر میں نیشنل کالج آف آرٹس کیا، لیکن نیشنل کالج آف آرٹس میں بھی میں نے فائنل ایئر میں چھوڑ دیا، ڈگری نہیں لی، کیونکہ اصل میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ آرٹسٹ کو ڈگری کی ضرورت ہے نہیں ہے کیا ہے، تو میں بڑا پریکٹیکل انسان ہوں۔ میں یہ جو وربل باتیں ہیں، یہ جو لوگ گفتگو میں صرف کرتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے کہا چلو میں گیٹ کے باہر جا کے دیکھتا ہوں کہ میں سروائیو کر سکتا ہوں کہ نہیں ڈگری کے بغیر۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہے وہ بائی برتھ آرٹسٹ ہوتا ہے، اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اسٹیبلش اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے ہزاروں خاندان نے کہا کہ یہ بات ہمارے بچوں کے کانوں تک نہ پہنچاؤ کہ ڈگری نہیں لینی ہے، لیکن مجھے اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ میرے پاس ڈگری ہوگی یا نہیں ہوگی، اٹ وونٹ میٹر۔ پینٹنگز کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شخصیت کا سب سے بڑا ریفرنس ہے وہ انسانیت کا درد، انسانیت کے دکھ، اور اس کے ساتھ آپ جس طریقے سے آپ نے رول پلے کیا اپنی لائف میں۔ لیکن آپ کی ابتدائی زندگی میں جو تھوڑا سا میں نے اس کو اسٹڈی کیا، مجھے ایک واقعہ میں جاننا چاہوں گا جو کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کے دونوں کڈنیز جو تھے وہ فیل ہو گئے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے ہارڈلی 6 مہینے زندہ رہے گا، اور اس کے بعد ایک میریکل ہوا۔ وہ میریکل کیا تھا وہ ہمیں بتائیں۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو میری کڈنیز فنکشن کرنا سٹاپ کر دیا، دونوں۔ تو سارے جتنے ڈاکٹرز کے پاس میرے پیرنٹس لے آتے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ 3 مہینے سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہے گا آپ کا بچہ، تو اس کو جو بھی کرنا ہے، کھانا پینا جو بھی ہے، اس کو کھلا دو کیونکہ اس کا شوق پورا ہو جائے، کیونکہ اس نے زندہ نہیں رہنا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اور ڈاکٹرز بڑے حیران ہو گئے۔ انہوں نے میرا باڈی چیک کیا کہ کوئی کٹ تو نہیں ہے، کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ، کیونکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ تو 1960 میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس کا علاج بھی کہیں نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کٹ تھا نہ کچھ تھا۔ تو پھر وہ بڑے انٹرسٹڈ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کڈنیز چیک کرنی ہے۔ تو انہوں نے جب کڈنیز چیک کی تو میرے جسم میں 2 نئی کڈنی تھی، یعنی کہ قدرت نے
مجھے 2 کڈنیز باڈی میں دے دی، میں اسی وجہ سے انہی کا اب تک شکریہ ادا کر رہا ہوں میں. اچھا، اس واقعے کا آپ کی شخصیت پر کیا امپیکٹ آیا پھر؟ شخصیت پہ یہ امپیکٹ آیا کہ سارا دن میں پیدل چلتا ہوں انسانیت کے لیے. واک کلچر میں نے اسٹیبلش کیا، اور معذور بچوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، جیل کے بچوں کے ساتھ، جہاں بھی لوگوں کو دکھ ہو، تکلیف ہو، وہاں میں شامل ہو جاتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ میں اللہ کے نام پہ کرتا ہوں. میں کوئی این جی او نہیں ہوں، کوئی ویسے فنڈ ریزنگ نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی مدد کر لیتا ہوں لوگوں کی. یہ بھی آپ نے ایک جگہ پہ آپ کا، میں نے جب انٹرویو پڑھا تو آپ نے کہا کہ میں پینٹنگز، آپ نے بہت پینٹنگز بنائی اور دنیا بھر میں آپ کی پینٹنگز جو ہیں وہ ڈسپلے ہیں. آپ نے کہا کہ پینٹنگز میں اس کو سورس آف انکم نہیں بناتا ہے، یا میرا سورس آف انکم نہیں، اور آپ نے بے شمار اپنی شاہکار پینٹنگز جو ہیں وہ مختلف اداروں کو اور افراد کو ڈونیٹ کی. اگر آپ اپنی ماسٹرز پیس ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے پھر؟ میں نے کئی جو پرنٹس ہیں نا اوریجنلز کے، وہ ڈونیٹ کیے جگہ جگہ. جیسے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی میرا ایک پرنٹ پڑا ہے بڑا سا تحریک پاکستان، لائبریریوں میں پڑا ہے، کالجوں میں، اسکولوں میں اور ڈفرینٹ پبلک پلیسز میں لگے ہوئے. وہ میں نے ڈونیٹ اس لیے کیا کہ میں آگاہی چاہتا ہوں، لوگوں کو آگاہی ہو سرٹن چیزوں کی. جیسے تحریک پاکستان کی میری پینٹنگز ہے، وہ بنائی تو میں نے 12-13 بنائی ہے، لیکن جو میرے ریکارڈ میں ہے وہ 6-7 ہے پینٹنگز. سو میں سورس آف انکم اس لیے کہ میرا ذہن کمرشل ہے نہیں، حالانکہ میری جو پینٹنگز کی ویلیو ہے وہ ہمارے سارے آرٹسٹ بے شک زندہ ہو یا جو نہیں ہے ان سے مہنگی ہے. اچھا، انٹرنیشنلی بھی اور یہاں بھی. اچھا. تو اور میرے جو پرنٹس ہیں، پرنٹس جو میں چیریٹیز کے لیے رکھتا ہوں، بیچتا ہوں، وہ بھی ہمارے کئی زندہ آرٹسٹوں سے مہنگے میرے پرنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اس لیے ہے کیونکہ میری ریکگنیشن زیادہ انٹرنیشنلی ہے. جیسے ماڈرن میوزیم نیو یارک میں 89 میں مجھے نیشنل انڈاؤنمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ کے لیے سلیکٹ کیا تھا. تو وہاں 72 آرٹسٹ تھے، 72 آرٹسٹ تھے 68 ممالک سے، لیکن مجھے ایوارڈ ملا اس میں سے بھی. اس کے بعد بھی کئی جگہ میری ریکگنیشن باہر ہوئی ہے، لوگوں نے بہت پسند کیا میرا کام وغیرہ، اور میں ساری عمر پاکستان کی امیج کے لیے کام کرتا رہا ہوں. جمی انجینئر، آپ کی پینٹنگز پہ ہم نے مزید بات کرنی ہے، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین، ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز مصور جمی انجینئر ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ملک کے ممتاز مصور جمی انجینئر سے. اچھا جمی انجینئر، یہ آپ کے نام کے ساتھ انجینئر جو ہے، اس کی کیا توجیہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں لگاتے ہیں آپ؟ یہ میرا سر نیم ہے. اچھا. کیونکہ پارسی خاندان میں پیدا ہوا تھا، تو اس لیے وہ ہمارے سر نیم ہوتے ہیں انجینئر، ڈاکٹر اور جو بھی پروفیشن اس زمانے میں تھے وہ سر نیم میں بھی لگائے تھے. لیکن آپ انجینئر نہیں ہیں؟ میں انجینئر نہیں، میرے گرینڈ فادر انجینئر تھے اور میرے فادر سول انجینئر تھے. اس کی وجہ سے آپ اپنے نام کے ساتھ، آپ نے جمی کے ساتھ انجینئر؟ نہیں، وہ کیونکہ فادر کا سر نیم بھی انجینئر تھا، میرے گرینڈ فادر کا بھی انجینئر تھا، میں چینج نہیں کیا، میں نے انجینئر ہی رکھا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جمی انجینئر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے 11 سال تک ایک پروجیکٹ پہ کام کیا، اور وہ پروجیکٹ تھا تحریک پاکستان کے بعد جو خاص طور پر قیام پاکستان کے جو واقعات ہیں، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد جو ہجرت کا پروسیس ہوا اور اس دوران جو خون ریز واقعات، دل سوز واقعات ہوئے، ان کو آپ نے کینوس پہ اتارا اور اس پر 11 سال تک کام کیا. پوچھنا ہی چاہوں گا کہ اس کے پیچھے کیا موٹیویشنل فورس تھی آپ کی؟